السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ایسی خوبصورت، جذباتی اور سبق آموز کہانیاں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نہایت جذباتی، دل کو چھو لینے والی اور سبق آموز کہانی لے کر آئے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں والدین، خصوصاً ماں کی محبت، قربانی اور ان کے حقوق کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے۔ میں ان لوگوں کو وقت دینا بھول جاتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی ہماری خوشیوں کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ آئیں سنتے ہیں ایک ایسی سچی اور دل ہلا دینے والی کہانی جو شاید ہماری سوچ بدل دے۔ ماں کی ایک معافی نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ میری عمر 42 سال ہے، لیکن پچھلے مہینے میری والدہ نے مجھ سے ایسی بات پر معافی مانگی جس پر انہوں نے کبھی معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ وہ ایک مصروف دن تھا، دفتر کے کام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، ای میل مسلسل آ رہی تھی، بچوں کی کتابیں میز پر پھیلی ہوئی تھیں اور گھر کے کام الگ سر پر سوار تھے۔ اسی دوران امی کی 2 کالز آئیں۔ میں نے دونوں بار فون کاٹ دیا اور دل میں سوچا بعد میں بات کر لوں گا، ابھی بہت مصروف ہوں۔ مگر وہ بعد کبھی جلدی نہیں آتا۔ رات کو جب میں نے واپسی کال کی تو امی نے پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا، جیسے وہ کافی دیر سے میرے فون کا انتظار کر رہی ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا معاف کرنا، میں تمہیں پریشان کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، امی خیریت؟ وہ بولی، کچھ خاص نہیں، بس ایک جار نہیں کھل رہا تھا۔ میں نے سوچا تم سے پوچھ لوں، لیکن پھر خود ہی کھول لیا۔ بار بار فون کرنے پر معذرت۔ ان کی آواز میں عجیب سی اداسی تھی۔ میں نے حیران ہو کر کہا، امی آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ چند لمحے خاموش رہی، پھر وہ دھیمی آواز میں بولی، میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، تمہاری اپنی ذمہ داریاں ہیں، اپنا گھر ہے، اپنا کام ہے اور میں اب بوڑھی ہو رہی ہوں۔ یہ سن کر میرے دل جیسے رک سا گیا۔ یہ وہی ماں تھی جنہوں نے میری پرورش کے لیے دن رات محنت کی، جو میری ایک معمولی تکلیف پر پوری رات جاگتی رہتی تھی، اور آج وہ صرف ایک جار کھلوانے کی خاطر معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے فوراً چابیاں اٹھائی اور کہا، امی میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ مسلسل منع کرتی رہی، مگر میں روانہ ہو چکا تھا۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو وہ کچن کی میز کے پاس بیٹھی تھی۔ آنکھوں کے کناروں پر نمی تھی، مگر انہوں نے مسکرا کر اسے چھپانے کی کوشش کی۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کہا، امی آپ مجھے کبھی تنگ نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ وہ آہستہ سے بولی، میں بس تمہارا وقت نہیں لینا چاہتی تھی۔ یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ مصروفیات، ڈیڈ لائنز اور دنیا کی دوڑ میں ایک بہت بڑی حقیقت بھول گیا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ میری ماں نے اپنی پوری زندگی میرے لیے وقف کر دی تھی۔ میں بھول گیا تھا کہ جیسے جیسے میری دنیا آباد ہوتی گئی، ان کی دنیا سمٹتی گئی، اور میں یہ بھی بھول گیا تھا وقت وہ سب سے قیمتی تحفہ ہے جو میں انہیں دے سکتا تھا۔ میں نے جار کھول دیا اور چند سیکنڈ کا کام تھا، لیکن اس کے بعد ہم گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ بچپن کی یادیں، محلے کی قصے، پرانی باتیں، ہنسی مذاق۔ ایسا لگا جیسے دلوں پر جمی ہوئی خاموشی برف کی طرح پگھل گئی۔ جب میں واپس جانے لگا تو امی نے مجھے گلے لگایا اور دھیرے سے کہا، بیٹا آنے کا شکریہ، مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ اس لمحے میں نے خود سے ایک وعدہ کیا، میں اپنی ماں کو کبھی بڑھاپے پر معافی مانگنے پر مجبور نہیں ہونے دوں گا۔ اب میں ہر ہفتے ان سے ملنے جاتا، کبھی کبھی خرید کر لے جاتا کچھ، کبھی چائے پینے بیٹھ جاتا اور کبھی صرف ان کی باتیں سننے۔ اور ہر جب میں واپس آتا تو وہ دروازے پر کھڑی رہتی، ہاتھ ہلاتی رہتی، بالکل ویسے ہی جیسے میرے بچپن میں کیا کرتی تھی۔
حقیقت یہ ہے کہ ہم چاہے کتنے ہی بڑے ہو جائیں، والدین کی نظر میں ہم ہمیشہ وہی بچے رہتے ہیں جن کے گرد ان کی پوری دنیا گھومتی ہے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آج ہی انہیں وقت دیجیے، کیونکہ ایک دن آپ کے پاس وقت تو ہوگا مگر شاید وہ انتظار کرنے والے ہاتھ نہ ہوں۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ، ان کی محبت، دعائیں اور قربانیاں کبھی چکائی نہیں جا سکتی۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آج ہی ان سے محبت کا اظہار کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کی باتیں توجہ سے سنیں، کیونکہ ایک دن شاید وقت تو ہوگا لیکن وہ قیمتی ہستیاں ہمارے ساتھ نہ ہوں۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے، ان کا احترام کرنے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی خوبصورت اور سبق آموز کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔